الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام ثياب أهل الجنة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک اللہ واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بہت سارے اوصاف نال متصف کر کے مبعوث فرمایا ہے اور انبیاء کا یہ انداز ہویا کر دے جتھے بشارت ہے اوتھے اللہ کو ڈرانا بھی ہے جتھے جنت دی بشارت ہے اوتھے جہنم دے عذاب تو اللہ دے عذاب کو ڈرانا بھی ہے اور ایک اسلوب قرآن مجید کا بھی ہے جس جگہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا ذکر فرماتے ہیں اسی جگہ تے اللہ جہنم کا بھی ذکر فرماتے ہیں یعنی یہ انبیاء دا طریقہ کار ہے تبلیغ دا دعوت دا انداز ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتھے نبی علیہ السلام کو صاف بے شمار دے نال نوازے ہے اسی طرح ایک آپ دا وصف آپ دی صرف بشارت دینا بشیرہ ڈرانا خوشخبری دینا و نذیرہ اور ڈرانا ہے تو نبی علیہ السلام نے
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ساریاں بشارتاں دتیاں نے اللہ دی وحی نال۔ کتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے یہ بات دسی ہے کہ فلاں صحابی جڑا ہے انفرادی طور پہ اکیلے دا نام لے کے بھی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح کچھ صحابہ کو خاص کر کے بھی جنت کی بشارت دیتی ہے، جس طرح عشرہ مبشرہ نو ایک حدیث کے اندر 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دیتی ہے۔ اور اسی طرح بدریاں کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وجبت لکم الجنہ۔ اے بدریو تسی جو بھی کرو عمل تواڈے گناہاں نوں رب العالمین نے معاف کر دیتا ہے اور تواڈے اوپر جنت نوں واجب کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام دا یہ انداز ہے بشارت دین دا، خوشخبری دین دا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو یا خاص کر کے ایک ایک صحابی کو بعض مقام تے بشارت دیتی ہے۔ تو کیا آیا اس بشارت دے مستحق صرف صحابہ اکرام ہی ٹھہرتے ہیں؟ کیا اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہو کے آپ کی بشارت دے مستحق نہیں ہو سکتے؟ یقیناً اسی بھی نبی علیہ السلام دی عدم موجودگی دے باوجود اسی آپ کی بشارتاں دے مستحق بن سکتے ہیں اور بشارتاں نوں سمیٹ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام صرف صحابہ دے نبی نہیں بلکہ کافۃ للناس، ساری کائنات دے آپ رسول نے، آپ نبی نے ساری کائنات دے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبوت نبی نہیں آئے گی، کوئی نبوت دا نواں سلسلہ جاری و ساری نہیں ہوئے گا، صرف آپ دی ہی نبوت چلے گی قیامت تک۔ یقیناً پھر آپ دے منن والے واسطے بھی کوئی نہ کوئی بشارت ہونی چاہیے، اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے محروم نہیں رکھیا سانوں کہ میری آپ بشارتاں دے مستحق میرے آن والے اگلے امتی نہیں ہوں گے۔ آپ نے بڑے سارے اعمال دس دیتے ہیں جن اعمال دے بدلے اندر اسی نبی علیہ السلام دی بشارت دے مستحق بن سکتے ہیں۔ کیوں جی ارادہ ہے جب پھر صاحب نبی علیہ السلام دی بشارت دے مستحق ہون دا۔ آپ علیہ السلام نے چند گلنا چند عمل دس دیتے نے، فرمایا جڑا بندہ اے عمل کرے گا نا وہ بھی بندہ جڑا ہے میری بشارت دا مستحق بن جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے اس وصف نو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب جی اسی تانوں بھیجیا ہے شاہد بنا کے، مبشرن بشارتاں دین والا، اور و نذیرا عذاب تو ڈران والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ دے اوصاف دائمی اوصاف نے، اللہ نے وصف جڑے نبی علیہ السلام دے اندر رکھے نے وہی بڑے با کمال نے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے کہ جڑا بندہ اے کام کرے گا ایسے بندے نو عہدے کوثر دی بشارت ہے، میں انہوں اپنے ہاتھ دے نال بلاواں گا۔ اور بھی بے شمار آپ نے بشارتاں دیتیاں نے، اور اسی طرح ایک بشارت دیتی ہے، فرمایا میں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابہ والوسطی، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، دیکھ بھال یتیم کی کرنے والا،
صحیح معنی اندر دی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح اے دو انگلیاں ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے پڑوس دی بشارت دیتی اس بندے نو جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک خاص لفظ بول کے بشارت دیتی ہے۔ وہ لفظ جڑا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیتے، نیک اعمال کیتے، متقی اور پرہیزگار نے تقوی اختیار کیتا، اللہ کو ڈرنے والے ہوئے، توبہ انہاں واسطے توبہ ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ ایک نبی علیہ السلام کی طرفوں بشارت ہے، اس چیز کا نام لفظ توبہ ہے۔ یہ محدثین نے، مفسرین نے بہت سارے معنی جڑے نے وہ بیان کیتے ہیں کہ توبہ بشارت و مراد کی ہے۔ آیت تعلق کی ترتیب کچھ اس طرح ہوئے گی نا کہ پہلے دے عزیز سمجھیے اس بشارت کے اندر کیڑی چیز چھپی ہوئی ہے، جس چیز کی بشارت ہے وہ سمجھن تو بعد پھر اسی کوشش کریے کہ اس بشارت کو اسی حاصل کر سکیے، ایسے عمل کریے جنہ دے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ توبہ بول کے بشارت دیتی ہے۔ تو لفظ توبہ کا معنی، پہلا معنی ذرا غور کرو، کیونکہ جدو بندے نو کسی چیز کی اہمیت کا علم نہ ہوئے نا تو بندہ اس کو اینی خاص ہو تے توجہ نہیں دیتا۔ جدو بندے نو اس کی اہمیت دا، او دے معنی دا، او دے مفہوم دا، او دے اندر جڑیاں چھپیاں ہوئیاں باتاں نے انہاں دا بندے نو پتہ لگتا ہے تے پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز مینوں بھی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس انداز نال توبہ کا اصل معنی کی ہے، یہ بشارت نبی علیہ السلام نے دیتی ہے، کنہ لوگوں کو عطا کی ہے، اور اس کے اندر کیڑا راز ہے جڑا چھپیا ہوا ہے۔ پہلا معنی توبہ دا فرمایا فرق لہم تقر بہ اعینہم، یہ ایسی بشارت ہے جس کو انسان دیکھے گا اللہ دیکھنے کی وجہ تو انہاں اکھاں نوں اور سینے نوں ٹھنڈیا کر دے گا۔ یعنی یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جنوں ویکھدے ہی ملدے انسان دا دل ٹھر جائے گا، اکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں گی۔ یقیناً پھر کتنی عظیم وہ نعمت ہے جنوں انسان ویکھدا ہے، انسان دا سینہ اور اکھاں ٹھر جاندیاں۔ اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کا معنی بیان کیتے، خیر لہم، توبہ ایسی بھلائی ہے کہ جس بندے نو اس بشارت مل گئی یا اس بشارت کا مستحق بن گیا، اللہ ہر قسم دی خیر اس دی جھولی دے اندر ڈال دے گا۔ ہر قسم دی خیر اس دی جھولی چ پی جائے گی جڑے بندے نو اے بشارت مل گئی۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کرامت لہم من اللہ، ایک ایسی بشارت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اللہ ایسے بندے نو قیامت والے دن VIP پروٹوکول عطا کر دے گا۔ جنوں رب پروٹوکول دے، جنوں رب عزت دے، بولو انہوں کوئی ذلیل کر سکتا نہیں۔ جا کے بیٹھو، دھیان میرے رکھو، توجہ کرو بات ہے۔ جنوں رب عزت دے اس نو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے نو بشارت دا مستحق بنایا ہے، جڑا بندہ اس بشارت کو حاصل کرے گا، ان اعمال کو کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس نو VIP پروٹوکول عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح اطیب الاشیاء عطیہم، فرمایا اے اتنی پاکیزہ نعمت ہے، اتنی پاک نعمت ہے
اللہ اس بندے نو جس کو اے بشارت مل گئی اللہ نو پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح آگے لفظ اس آیت کریمہ چے الحسنہ، اللہ ہر قسم دی نیکی اس بندے دی جھولی اندر ڈال دے گا جڑا بندہ اس بشارت دا مستحق بن گیا۔ تو یقیناً چند معنی تواڈے سامنے میں گوشت گزار کیتے ہیں۔ تو آئیے اسی کوشش کریے کہ تھانوں اس چیز کی بشارت لفظ توبہ مل جائے۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بشارت سانوں کس طرح مل سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جس طرح صحابہ نو بشارتاں دتیاں نے ایویں آن والے امتی نو دسیا ہے فلاں فلاں عمل کرنا چاہیے، اللہ تینوں میری بشارت دا مستحق بناتا جائے گا۔ تو آئیے ذرا سنیے قرآن اللہ پاک نے کی فرمایا ہے کنا لوگاں واسطے یہ لفظ توبہ اور بشارت کنا لوگاں واسطے آئیے ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ۔ قرآن مجید اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ پاک تے ایمان لے کے آئے، آخرت دے دن تے ایمان لے کے آئے، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے کے آئے، جنت جہنم دے فرشتیاں دے کتاباں دے ایمان لے کے آئے، او لوگ جڑے ایماندار نے، ایمان دا دعویٰ کرنے والے نے، ایمان کو قبول کرنے والے، اسلام دے اندر داخل ہونے والے نے، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، ایمان لے آن تو بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، تہجد گزار، شب زندہ دار، نمازاں پڑھنے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے، نوافل کی کثرت کرنے والے، ایسے لوگ صدقہ خیرات کرنے والے، قرآن و سنت کے تابع زندگی بسر کرنے والے، ایسے اعمال کرنے والے جڑے نیک اعمال نے، نیک عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، اللہ کی انہوں کی ملے گا؟ فرمایا طوبی لہم، انہاں واسطے بشارت ہے، انہاں واسطے ایسی نعمت ہے جڑی نعمت انہاں اکھاں نوں ٹھنڈیاں کر دے گی، سینہ ٹھار دے گی، اور اللہ پاک انہاں نوں اے نعمت عطا کرے گا جڑے ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال کر دے نے، لہم وحسن مآب۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، پہلا تے بندہ اوے جڑا ایمان لے کے آندا ہے، ایمان لے آن تو بعد اعمال صالحہ کردا ہے، نیکیاں کردا ہے، تقوی پرہیزگاری اندر زندگی بسر کردا ہے، قرآن و سنت کے تابع زندگی بسر کردا ہے، ایسے بندے واسطے لفظ توبہ بشارت ہے۔ اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اپنی حدیث کے اندر بیان کیتا ہے توبہ دا معنی، توبہ کیوں کہتے ہیں ذرا غور کرنا، ایدی اہمیت کو سمجھ لو، ایدی اہمیت کو اپنے دلاں اندر بہا لو، جدو یہ بہ جائے گی دلاں دے اندر پھر دل کرے گا کہ اس بشارت دا مستحق میں بن جاواں۔ اللہ دے نبی فرما دے ہیں طوبی شجرۃ فی الجنۃ مسیرتھا مئۃ عام فی ابواب الجنہ۔ ابو فرما دے ہیں طوبی ایک جنت دے اندر درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے، ایک گھڑ سوار تیز گھوڑ سوار تلمیزیا ہویا گھوڑا، تلمیزیا ہویا گھوڑا کنوں کہتے ہیں جڑا جنگ واسطے تیار کیتا جاتا ہے، جنہوں پہلے اچھے طریقے نال کھلایا بنایا جاتا ہے، پھر انہوں بھوکیاں رکھیا جاتا ہے، انہوں پسینہ دیتا جاتا ہے، انہوں جناب تیار کیتا جاتا ہے، ایسا گھوڑا جڑا بڑی تیز رفتار نال آئیاں ساریاں گڈیاں جڑیاں نے انہوں پیچھے چھڑ دینے والا ایسا گھوڑا جڑا ہے، اودے تے گھڑ سوار بھی بہترین گھڑ سوار ہوئے تے اودے اوتے سوار ہو جائے ایسے گھوڑے دے اوپر کہ او 100 سال دوڑدا رہے پھر بھی اس درخت کی مسافت نو نہیں پہنچ سکدا۔ ایدا نام لفظ توبہ ہے تے اعمال کرنے والے نوں اللہ جنت دے اندر عطا فرما دے گا۔ توبہ لہم وحسن مآب، ایسے لوگاں نوں ایسا درخت ملے گا
آئیے میرے میرو اسی کوشش کریے نبی اسلام کی بشارتاں دے مستحق بن جائیے ایسے عمل کریے جی وجہ تو سانو بشارت ملے نبی علیہ السلام فرمان توبہ تواڈے واسطے بشارت ہے آؤ نظرہ پہلے تے غور کرو پہلا عمل تو میں دس چکیا اعمال کرو نیک اعمال کرو نیکی تقوی اختیار کرو دوسرے نمبر تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ عصفور من عصافیر الجنہ لم يعمل سوءا صحیح مسلم نے اندر حدیث آتی ہے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بچیاں واسطے بشارت ہے جڑے بچے بالغ نہیں ہوئے بلوغت نو نہیں پہنچے اس کو پہلے وفات پا گئے نے انہاں واسطے بشارت ہے اور فرمایا یہ ایسے بچے نے جڑے قیامت والے دن جنت دیاں چڑیاں جو ایک چڑی ہوئے گی یعنی جنت دے پرندیاں جو ایک پرندہ ہوئے گا بچہ ایسے بچے نو توبہ دی بشارت ہے اور جیڑا بچہ وفات پان والا ہویا یعنی بلوغت تو پہلے وفات پا جان والا بچہ ہے یا بچی ہے جلے دو یا تین بچے وفات پاگے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بچے جڑے نے اپنے باپ دے جہنم دے درمیان رات بن جان گے پردہ بن جان گے اپنے باپ نو اپنی والدہ نو جہنم دے اندر نہیں جان دین گے ہاں بندے واسطے یہ بشارت ہے جڑا بندہ اس مصیبت اس تکلیف تے اس پریشانی تے صبر کردا ہے تے آندا کہ رضیت باللہ ربا و بمحمد رسول اللہ و بالاسلام دینا اے اللہ میں تیرے رب ہون دے راضی ہاں اللہ تجھے سعادت اندر رکھے میں راضی ہاں میرے اللہ تو یہ انعامت عطا کی سی نعمت تو دیتی سی امانت تو دیتی سی اے اللہ تو لے لئیے میں تیرے دے راضیاں اس حمدان دے نال صبر کرتا ہے اور ایسے بچے جڑے نے جنت دے اندر چڑیاں ہونگیاں پرندے ہونگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مقام دے انہاں بچیاں نے بارے ذکر فرمایا ہوا یا توف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللہ فرماتے ہیں اے بچے اس طرح جنتیاں دے گرد پھرن گے اتنے خوبصورت ہون گے کہ ایویں لگے گا جویں موتی بکھیرے ہوئے نے دا لگے گا جویں جواہرات بکھیرے ہوئے نے اس طرح یہ بچے ہون گے تو دوسرا بندہ او بندہ بشارت دا مستحق ہے جڑا بچہ بلوغت تو پہلے فوت ہو گیا ہے ایسا بندہ جڑا ہے ایسا بچہ جڑا ہے وہ جنت دے اندر جائے گا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور اعمال صالح کیتے نے توبہ لہم وحسن مآب انہاں لوگاں واسطے بشارت ہے اللہ دی طرفوں آئیے ہم تیسرے عمل دے ذرا غور کیجئے کہ انہوں بشارت ملے گی یہ ایسی نعمت ہے جس نال انسان دا سینہ بھی ٹھرے گا اکھاں بھی ٹھر جان گیا اللہ پاک پاکی عطا کر دے گا ہر قسم دی خیر رب جوڑی اندر پا دے گا جنت دے اندر درخت ملے گا 100 سال انسان دوڑدا رہے گھڑ سوار گھوڑے تے دوڑدا رہے پھر بھی اس نو پہنچ نہیں سکتا ایسی یہ نعمت ہے اساں کوشش کریے یارو اسی محنت کریے کہ سانو اے بشارت مل جائے اے سانو اللہ نعمت عطا کر دے توجہ رکھ رہا ہے دعا کرو ہاں اللہ پاک سانو اس نعمت نال مالا مال فرما دے تو فرمایا ہے تیسرا عمل ذرا غور کرو نبی پاک نے کی فرمایا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن بقا علی خطیئتہ اس بندے واسطے بشارت ہے اس بندے واسطے توبہ ہے اس بندے واسطے یہ نعمت ہے جڑا بندہ اپنی غلطیاں یاد کر کے روندا ہے کھانچواں سبحان ہے قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت نال مالا مال کر دے گا اللہ اس رحمت نال مالا مال کر دے گا اللہ اس خیر دے نال
نال مالا مال کر دے گا. یا توجہ کرنا چاہتا اپنے اندر اپنی ماضی والی زندگی جڑی اس کو مد نظر رکھنا. اللہ دے سامنے آیا کر اللہ چنگا ہاں یا مندا اخیر تیرا بندہ معاف کر دے میری ہر خطا مولا میں تیرے در دے ٹکا آ مولا. اس انداز نال رویا کر جے چاہنا ہے اللہ پاک اس نعمت دے نال نواز دے اس خیر دے نال نواز دے. پھر اللہ پاک کو دعا کریا کر اپنی ماضی والیاں جڑیاں غلطیاں انہوں یاد کریا کر. میرے پیر کامیاب وہ بندہ ہے جڑا گناہ کر کے بھول نہیں جاندا جڑا گناہ کر گئے لیکن انہوں اس طرح پریشانی ہوندی حدیث تے غور کر بات تے غور کرو توجہ کرو. جڑا بندہ ہوندا ہے نا مومن غلطی جدوں کرتا ہے نا غلطی کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فرمایا جدوں انسان غلطی مومن کرتا ہے نا اللہ کو ڈر والا بندہ وہ اس طرح انسان کو غلطی کرتا ہے کہ جویں ایک پہاڑ ہے بڑا سارا تو دے تھلے بیٹھا ہے ہن آیا پہاڑ اوپر یعنی انہوں اینی ایک بندہ پہاڑ دے تھلے ہوئے تو انہوں کنی ٹینشن ہوندی ہے انہوں ٹینشن ہوندی ہے نا کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے کہ اے نہ ہوئے میرے اوپر آنے کے کنی پریشانی ہوندی ہے. فرمایا جڑا مومن ہے عقیدہ صحیح والا ہے جڑا تقوی والا ہے نا اودے دل چ ایویں ڈر ہوندا ہے کہ ہن آیا پہاڑ تے جڑا فاسق فاجر ہے جویں مکھی نک تے ویندی ہے تے او جھاڑدا ہے نا اونوں کوئی پریشانی نہیں لگدی. اس طرح جڑا فاسق اور فاجر ہے اونوں گناہ کر لگیا کوئی پریشانی ہوندی نہیں. تو بات ہے جے اسی اس نعمت مستحق ٹھہرنا چاہتے ہیں میرے پیر اپنیاں پچھلیاں ماضی والیاں میں بھی تسی بھی اسی سارے اپنے گناہاں نوں یاد کرو فرشت بناؤ رب دے سامنے رکھو اور رب کبھی بھی تانوں مینوں تانا نہیں مارے گا تو فلاں جگہ تے فلاں گناہ کیتا سی نا نہیں یہ اللہ رسول بھی نہیں انداز ہی نہیں. فرمایا کہ حدیث کے غور کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا لمن بقا علی خطیئتہ اس بندے واسطے ایک بشارت ہے اس بندے واسطے ایک نعمت ہے جڑا اپنی غلطیاں نوں یاد کر کے روندا ہے. اب ایک صحابی آیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آیا حکم بنا پر فرما دے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی من جاء نجات کے ناچینا اندر محبوب نے بھی یہی بات ذکر کی دیئے فرمایا امسک علیہ کا لسانکا او یارا میرے صحابیہ تو ادا کرنا ہے اپنی زبان بڑے محتاط انداز میں استعمال کرنی ہے زبان روک کے رکھنی ہے وقت کی آلہ خطیئتہ تے اپنی غلطیاں تے رونا ہے اپنی غلطیاں تے رونا ہے وقت کی آلہ خطیئتہ جے بشارت توبہ والی نجات چاہتے ہو تے پھر اپنی غلطیاں تے روئیے. اسی دن سے گناہ اینے کرتے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے کہ نہیں گناہ جنہوں آخرت یاد ہے کبھی قسمیں کئی گئی سالہ نے گناہ یاد کر کے روتے ہیں. اب ایک کو ذرا غور کرو قاضی شریح رحمہ اللہ انہوں نے ہاتھ نا پوڑا نکلایا تو انہوں نے کیا لگتا ہے میرے کو کچھ سال پہلے گناہ ہویا سی جیدی سزا اللہ نے مجھے آج دیتی ہے. اندازہ کرو اساں پچھلے دن دا گناہ یاد رکھتے ہیں انہاں کئی سالہ نے گناہ یاد رکھتے اے لوگ نے جڑے نجات پان والے نے اور یقیناً اگر اسی چاہنے ہیں کہ سانو یہ بشارت ملے اللہ سانو نجات عطا کر دے پھر اپنی غلطیاں یاد رکھیا کرو نیکیاں بھول جانیاں چاہیے نے گناہ یاد رکھنے چاہیے. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سر دے درد ہوئی انہوں نے آکھیا لگتا میرے کو 40 سال پہلے کوئی گناہ ہے جس پکڑ اللہ نے آج میں کی 40 سالہ دے گناہ یاد ہے سانو دے صبح دے گناہ یاد نہیں ہے. جے چاہتے ہیں کہ اللہ سانو
اس بشارت دے نال نوازے تو بعد ہی نال، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بقا تسی رو علام قدی اپنے اقدامہ دے۔ اب دیکھو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام بھی اپنی غلطیاں یاد کرتے رہے، روندے رہے، بلکہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا نے محبوب جی اسلام تا قبول کرانگا، ایک میری شرط ہے کہ اللہ میرے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ جنہاں نوں پریشانی لگی ہوئے نا گناہاں دی، او پھر ہمیں شرطاں رکھتے ہیں محبوب جی میریاں پچھلیاں غلطیاں خطاواں معاف ہو جان گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام قبول کرن تو بعد جڑیاں پہلیاں غلطیاں ہوئیاں نے اسلام دی برکت نال اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بات کرن دا مقصد کی ہے اللہ کو ڈرن والے واسطے، آنکھاں چوں آنسو بہان والے واسطے توبہ لمن بقا علی خطیئتہ، اس بندے واسطے بشارت ہے جڑا بندہ اپنی خطاواں تے روندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نوں اس پاک کام جڑے چنگا ہی بڑا لگدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان دی اکھ نم ہوندی ہے، اکھوں زمین تے پاں جو ڈگدا ہے اللہ جہنم دا داخلہ دے تے حرام فرما دیندے نے۔ غلطیاں یاد کر کے رویا کرو توبہ لمن بقا علی خطیئتہ، جڑا بندہ اپنی خطاواں تے روندا ہے اس بندے واسطے بشارت ہے، اس بندے واسطے توبہ والی نعمت ہے۔ اس بندے نو اللہ قیامت والے دن ایسی نعمت نال نوازے گا جے دے نال ایدیاں اکھاں تے سینہ ٹھر جائے گا۔ قرآن کی کہہ رہے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہمارے صالحہ کی دین واسطے توبہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے توبہ جنت دے اندر درخت ہے، اے جنت دے اندر جناب نعمت ہے جدے نال سینہ اکھاں ٹھر جان گیاں، جدے نال انسان پاک ہو جاوے گا۔ اے نعمت ہے ہر قسم دی خیر میں جمے گی۔ آن چوتھے عمل تے غور کر نبی کل کائنات جناب محمد، ذرا پیار نہ بولو گٹے گھوٹے چھاڑ کے بولو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سبحان بیان کر دینے محبوب کبریا فرما دینے توبہ لمن ملک لسانہ، موجب الصغیر دے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت نو ذکر کیتا ہے نبی علیہ السلام فرما دینے اس بندے واسطے توبہ ہے، اس بندے واسطے بشارت ہے لمن ملک لسانہ، جڑا اپنی زبان دا مالک بن گیا ہے، جن نے اپنی زبان تے کنٹرول کر لیا ہے، جن نے زبان نہ اذیت نہیں دیتی، جن نے زبان نہ تکلیف نہیں دیتی۔ ایتھے علمیہ میں تینوں دینا چاہنا وا، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہنا وا، یار کس نام دا مسلمان ہے، زبان تے تیر بھی چلانا ہے، وجود تے تیر بھی چلانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد دے اوئے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان دے اوئے جڑی ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان روے محفوظ روے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مقام دے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑا اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، اور چنگی گل کرے چنگی گل کرے، او لیصمت جے چنگی کرن دا قابل نہیں تے پھر خاموشی اختیار کر لوے۔ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے الصمت حکمت، خاموشی بڑی بڑی حکمت ہے لیکن اختیار کرنے والے بڑے کم نے۔ یہ ایسے بندے واسطے توبہ ہے، بشارت جنت کے اندر درخت اس بندے واسطے جڑا اپنی زبان تے کنٹرول کر گیا۔ جدو زبان چلانا ہے یا اللہ دی قسم جویں کپڑے تے کینچی چلدی ہے، ایویں لوکاں دی استعداد کردا ہے، غیبت کردا ہے، چغلیاں کردا ہے، نا میرا بیرا ایک کم چھڑ دے۔ مومن دا شیوانی مسلمان دا انداز نہیں، مومن مسلمان دا طریقہ کار نہیں، اس انداز نہ بول بڑے پیار نال بڑے اچھے انداز نال تائیوں تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دو چیزاں انسان کو کثرت نال جنت دے اندر لے کے جان گیاں،
ایک جناب تقوی اللہ دا ڈر و حسن الخلقی اچھا اخلاق پیارا بول میٹھا بول بولیا کر مت سمجھ سامنے والا بڑا گناہگار ہے اللہ دی قسم جنے ربوبیت دا دعویٰ کیتا جنے رب ہون دا دعویٰ کیتا ہے ان بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ جب بھیجیا ہے کیا موسیٰ علیہ السلام جی فرعون دے نال بھی گل کرنی ہے دسو فرعون والا بڑا گناہگار ساڈے تے ہے کوئی کڈا بڑا گناہگار ہے جڑا نا ربکم اللہ میں تے رب نہیں بلکہ رب دا رب میں ساروں نال بڑا بڑا رب ہاں انہوں اللہ دے قرآن نے آکھیا جا کے پیار نہ گل کرنی او دے نال اج حالوی اپنی اسی معاشرے کیفیت ویکھ لی جے کولوں نکی جی غلطی ہو جائے اسی اللہ دی قسم دے سر ایویں ہونے ہاں جویں آپ ساڈے کول کوئی گناہ ہے ہی نہیں ایویں او دے سر ہو جاندے ہیں ادھر فرعون جیسا گناہگار ہے لیکن فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو گل کرنی ہے نا تے سونی جی کرنی ہے پیار نال کرنی ہے زبان اچھی انداز نال استعمال کرنی ہے انداز نال فرعون نال گل کرنی ہے تو بات ہے اس بندے واسطے تو پائے جنے اپنی زبان دی گواہی زبان کو کنٹرول کر لیا زبان کو قرآن و سنت دے تابع استعمال کیا اس بندے واسطے بشارت دے اللہ دی قسم ہے زبان انسان جنت بھی لے جاتی ہے تے جنت دے وچوں کڈ کے جنت دے اندر لے جاتی ہے حدیث دے الفاظ اس واسطے اپنی زبان تے حد الوسع کنٹرول کیجئے جس طرح میں پہلے روایت پڑھی ہے نا محبوب نے فرمایا جان بھی اچھی اچھی کہ زبان دھیان میں استعمال کرو سونی استعمال کرو اور حدیث دے غور کرو ایک اور تے بخاری دے اندر حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا محبوب فرماتے نے اس بندے دے شریر ہون دے بلکہ اولئک شرار الخلق عند اللہ اللہ دی سر زمین دے اوتے سب نالوں شرارتی بندہ اللہ دے ہاں سب نالوں شریر بندہ سب نالوں بھڑا بندہ اوے جدے شر دی وجہ تو جدے ہاتھ دے جدے زبان دے جدے وجود دے شر دی وجہ تو لوگ انہوں بلانا چھاڑ دیا سوچئے ہن اسی ویکھیے سانو کنے کے لوگ بلاندے نے کنا کا ہس کے بلاندے نے کنا کے لوگ کنائی کنی کے تراندے نے راہ چھڑ جاندے نے یار نے بولنا بھڑا ہی بولنا ہے بندہ ہی راہ چھڑ جو چیز کر تو نبی علیہ السلام دی حدیث ایک اور حدیث تواڈے سامنے اشارہ دا ذکر کراں گا نبی علیہ السلام نے کولوں جنازہ گزریا نا محبوب نے کی فرمایا فرمایا واجب بات اس تے واجب ہو گئی دوسرا گزرا فرمایا واجب بات اس تے واجب ہو گئی صحابہ کہنے لگے دو جنازے گزرے دونوں نے واجب کی واجب ہو گیا فرمایا پہلے تے جنت واجب ہو گئی ہے جنہیں دوسری میت جڑی گزری ہے تے جہنم واجب ہو گئی محبوب جی کی قصور جرم کی ہے فرمایا پہلا جڑا جنازہ گزرے تے جنت واجب کہاں یہ فرائض دی پابندی سے ہی نوافل کوئی نہیں سن فرائض دی پابندی سی لیکن اے دے شرط دا پڑوسی محفوظ سی اللہ نے اس کو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے اور دوسرا فرائض کی حاجی کی نمازی کی زکات دینے والا صدقہ خیرات کرنے والا یہ سارا کچھ کرنے والا ہے لیکن اس نے جہنم واجب ہو گئی اے شرطوں اے دا پڑوسی محفوظ نہیں میں اتنے علمیہ ایک تمام گل سمجھن واسطے تربیت واسطے خدا واسطے اسی اپنی زبانوں نرم کر لئیے یقین جانو ساڈے تے اے گل بڑی آ جاندی ہے میں نماز پڑھدا اور پڑھدا نہیں میں جوش مارتی گئی نمازلے بندے اے نمازاں لگ جانیاں نے سائڈ دے جے کسے نوں تنگ کیتا ہویا زبان دے نال اور نبی علیہ السلام دی حدیث سے بشارت اس بندے واسطے آ جڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کردا قرآن سنیے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب ایسے بندے واسطے طوبی ایسی نعمت ہے جڑی انسان دیا اکھاں ٹھنڈیاں کر دے گی سینہ ٹھار دے گی درخت میں جائے گا جنت دے اندر ہر قسم دی خیر اللہ عطا کر دے گا چوتھا عمل تواڈے سامنے میں رکھیا ہے یار اپنی زبان دا نا تزکیہ اس انداز نال کریا کرو
سیدنا ابو بکر صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. جڑے باہر ساتھی بیٹھے نے جی اندر آ جائیں فائدہ نہیں ہوئے گا. اندر آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. باہر بیٹھ کا کی فائدہ ہے؟ اللہ دے بندے ہو سامنے بیٹھ کے جڑے 10 منٹ سننا ہے سن لو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے آپ دا تذکیہ دا انداز پتہ کی سی؟ آپ اپنی صبح ٹائم زبان باہر کر دے سن، باہر کٹ کے اس کو پکڑ دے سن، پکڑ کے آدھے سن جے تو صحیح نہیں تے پورے آزاد جہنم دی آگ تو بچ جان گے، تے تو نہ صحیح نہیں تیری وجہ تو پورے آزاد جہنم دے اندر چلن گے. پڑھو ہاں اس طرح اپنی زبان اسی کریے اپنا تزکیہ محاسبہ. وہ کتھے جانی ہے کتھے چل رہی ہے لوگوں کی عزت واقع ہونی ہے. پڑھ زبان نو جنچوڑ اس نو اور دس جے تو صحیح نہیں تے پورا وجود بچ جانا ہے، تے تو صحیح نہ رہی تے تیرا پورا وجود تیری وجہ تو جہنم دے اندر چلنا ہے. یہ محاسبے دا انداز ہی پکڑ دیتا ہوتا. اور اے جڑا بندہ اس طرح کا محاسبہ کرتا ہے اس انداز نال زندگی بسر کرتا ہے، بابو فرماندے نے توبہ لمن ملک لسان، اس بندے واسطے توبہ دی بشارت. پانچویں نمبر تے عمل تے ذرا غور کرو. جس بندے نو اے نعمت ملے گی، اے بشارت محمود دی ملے گی. جو جی اسی بشارت دے مستے ٹھہرنا چاہتے ہیں کدے تو ہولی ہولی بول دے ہو، چاہتے ہو نا انشاءاللہ. پھر آئیے پنجواں نمبر عمل ذرا غور کیجئے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے میں فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. سنن نسائی کے اندر حدیث نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے واسطے بشارت ہے جدے صحیفے دے اندر جدے نامہ اعمال دے اندر کثرت نال استغفار پایا گیا. استغفار استغفر اللہ اللہ کو ہمہ وقت معافی استغفار کرتا ہے اور اللہ ایسے بندے کو قیامت والے دن توبہ بشارت دے نال نوازے گا. کیوں جی استغفار بندہ چلتا پھرتا پڑھے استغفر اللہ یا اللہ میں گناہگار تو بخشنا ہار، اللہ میں ہر قسم کا گناہ کرنے والا تو معاف کرنے والا. اس انداز میں استغفار کر اور اللہ کی قسم یہ چیز کٹی ہے جی وجہ تو اج کا سالی بارشاں دا نزول نہیں، رحمت دا نزول نہیں. اے اگر بڑھ جائے اللہ ہر قسم دے عذاب تو سانو دور کر دے. قرآن دی آیت کھول کے سن لو کی فرمایا ہے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتے ہیں سانو کی لوڑے نبی پاک جتھے تسی ہو تے عذاب نہیں، کہ جتھے ایسی قوم موجود ہوئے جڑی استغفار کرنے والی ہے، گناہاں تے پشیمان ہون والی ہے، مستقبل نہ کرنے والی ہے. اگر ایسی قوم ہوئے تے سانو کی لوڑے اوتے عذاب دینی، تے سانو کی لوڑے اوتے بارش نو روکنی. میرے ویر میں بھی اپنے اندر جانگا، تسی بھی جانگو سارے اپنے اندر جانگی. ہر غلطیاں تے غلطیاں، خطاواں تے خطاواں، گناہ تے گناہ، نہ چھوٹا گناہ چھڈیا نہ بڑا گناہ چھڈیا، نہ صغیرہ چھڈیا نہ کبیرہ چھڈیا، نہ علانیہ چھڈیا نہ پوشیدہ چھڈیا. جڑا پوشیدہ ہی وہ بھی علانیہ کر کے دسدا ہے میں فلاں گناہ کیتا ہے، میں فلاں دا حق ماریا. نہ میرے میرا نہ 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 اے انداز نہیں. اللہ کو معافی مانگنا ذرا معافی مانگ. اللہ ہم نے اس قوم تے سی کدی عذاب نہیں نازل کیتا یا دوسرے لفظاں اندر اس قوم تے کدی بارش نہیں روکی جڑی قوم استغفار کرنے والی ہے. اے نسخہ نوٹ کر کے لے جا. بہت جناب دعاواں کروائیاں نے بڑا ترلا ماریا ہے. کدی یاد جان کے تے ویکھنا اندر اپنے کی گل ہے جس وجہ تو بارش نہیں. میں چاہتا تسی اپنا اپنا محاسبہ کرو یار کی گل ہے میری وجہ تو بارش نہیں. بس دعا دا دھیان دے اسی مول صاحب دعا کر دیو کدی یار دیکھو تے صحیح نہ اسی کیڑا کام ہے جڑا نہیں کیتا، کیڑا گناہ ہے جڑا نہیں کیتا. ہر قسم دا گناہ ساڈے اندر پایا جاندا ہے. تے اللہ فرماندے نے جڑی قوم استغفار کرن والی ہے اس قوم دے اس طرح
کے عذاب نہیں آندے۔ قرآن کا ایک اور مقام سن لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے آپ میرے بندے ہاتھ چک گیا، آجی نال ہاتھ چھوڑ گیا، وضو کر گیا، دو رکعت پڑھ گیا، جھک جا اپنی نہ چکا دے، اپنی میں مر گیا چکا گیا، آدھے صحیح جھک دے صحیح میرے سامنے انہو کان غفارا۔ ایک اور مقام قرآن دا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ جنہاں نفس سے اپنے ظلم کیتے نے او آ جانا ہے۔ اللہ کو کس طرح پڑھ کے فرمایا شَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ، رب نو معاف کرنے والا پاؤں گے۔ ہزار کر کے آ جا سامنے مثالہ اشارہ دینا ہی، قاتل کرنا نہ قتل سو کر کے آیا ہی دے سامنے آ گیا ہی، انہوں اللہ نے معاف کر دیتا ہی۔ جے عورت بدکارا ہے نے کی دی کتے نو بڑھایا ہے پانی دے اللہ معاف کر دیتا ہی۔ سوچ یار تیرے کو کرا اتنے بڑے کتنے قتل ہوئے نے، نہیں قتل ہوئے، آ جا چک جا رب دے سامنے۔ شیطان غلط فہمی ذہن دے اندر پاندا ہی بڑی عمر پئی ہو، اجے جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے، جدو بڑھاپا آئے گا ویکھی جائے گی، نا میرے اپیرا آنا سامنے رب دے اے شیطان دا وسوسائی تیرے اندر ڈالدا ہی، اور کتے جناب سوچ تو رکھدا ہے اے جی جو ہوئے گی اگے ویکھی جائے گی، نا میرے اپیرا اپنا محاسبہ کر دے اللہ دے سامنے چک۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اسی کی کریں گے آسمانہ تو بارشاں برسا دیاں گے، اسی رحمتہ نزول فرما دیاں گے، برکات نزول فرما دیاں گے، یہ ساری نعمتوں کے دروازے تیرے واسطے کھول دیاں گے، یہ تو استغفار کرے گا۔ فرمایا کہ یہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اگر کوئی بھائی بے اولاد آیا بیٹھا ہے، اگر کوئی میری بہن بے اولاد آئی بیٹھی ہے، اگر رشتے دے معاملے اندر پریشان ہے، معاملات دے اندر پریشان ہے، کاروبار دے اندر پریشان ہے، اب وظیفہ نوٹ کر کے لے جا، اللہ کی قسم اللہ پاک خیر کر دے گا، صدے خیر کر دے گا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، تھوڑی مدد کراں گا۔ ایک عام بندہ مدد کرتا ہے، ایک جناب چودھری مدد کرتا ہے، چودھری کے دروازے دے جاؤ پنجا بیٹھی پاس دا نوٹ رکھ کے، 1000 دا نوٹ رکھ کے مدد کر رہا ہے، انہوں بھی پتا ہے کتنے دن ٹپڑے نے، یہ چودھری کی مدد ہے جلا رب مدد کرے گا چیری، اور کیا ہی کہنے نے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ معیشت تو تانگے پریشان ہے، آج سارے اسیاں میں یار بڑے پریشان ہیں، جناب آئے فلان جناب ریٹ دے پہنچ گیا ہے، پٹرول فلان ریٹ دے پہنچ گیا، فلان ریٹ دے پہنچ گیا ہے، بجلی فلان ریٹ دے پہنچ گئی، یار کدی چاہت دے صحیح اپنے اندر ہے، یہ ساڑھے عملہ کا نتیجہ ہے، کسے دل کیوں ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے اندر چاہت کے بیگنا۔ فرمایا ہے یہ تو استغفار کرے گا میں تیری مدد کراں گا، تنخواہ تھوڑیاں ہون گیا لیکن وچ میں برکتاں دا نزول فرما دیاں گا، مالا نال مدد کراں گا، نال پتراں دے نال مدد فرما دواں گا۔ اور اگے کی فرمایا ہے، فرمایا اے زندگی بسر کر کے آئے گا کہ قیامت والے دن جنت دا حقدار بنا دواں گا۔ اب ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے جملے پڑھ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جملے پڑھتا ہے ابو فرماتے غفرت ذنوبہ وان کان، کا فرمایا ہے جڑا بندہ یہ جملے پڑھتا ہے اللہ اودے گناہ نو معاف کر دے گا اگرچہ وہ جنگ تو بچیا ہوئے۔
جنگ ہو رہی ہوئے نا، جنگ ہو رہی ہوئے، بڑا بڑا جرم ہے کہ مومن ایک بندہ نال جاوے ڈر کے واپس موڑ آوے۔ جنگ دے وچ بھجیا ہویا بندہ او دے اس گناہ نوں بھی رب معاف کر دے گا جے الفاظ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ محبوب نے فرمایا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے جڑا انسان جنگ دے وچ جا کے اوتھوں واپس مڑدا ہے، دی دنیا اور آخرت ملا کے اس گناہ نوں بھی رب معاف کر دے گا جب استغفار کرے گا۔ استغفر اللہ الذی کرنا ذرا چوک رب دے سامنے آکڑے نو بندہ نہیں دین نو تیار تے رب کیویں دیندا ہے؟ اساں آکڑ کیتی ہے، آکڑ گئے رب دے سامنے، اللہ نہیں تجھی چوک کرنا چاہتے ہو کری جاؤ، اساں تواڈے سامنے 5 ٹائم نہیں جھکنا، اسی ایک ٹائم جھک لیا ہے، 4 ٹائم نہیں جھکنا، یا اسی عید جھکنا ہے یا جمعے دے جمعے جھکنا ہے، تواڈے سامنے سے جھکنا ہی نہیں۔ اللہ دے میرے نال مقابلہ، میرے سامنے کھڑا اور رب دے سامنے بندہ کھڑا ہے، دسو بندہ رب دے سامنے نہیں کھڑا جڑا رب دا بلاوا سن کے آکھے میں کام کر لواں میں باقی بات چکا لواں، مقابلے چ آ گیا جدی وجہ تو اج بادشاہ روک دتیاں گئیاں نے، مت سمجھو رب مارن تے نہیں قادر، جڑا رب لوط دی قوم نو، لوط علیہ السلام دی قوم نو آسمان تو پتھر سٹ کے زمین الٹی کر کے، زمین الٹی کر کے زمین تے مارن تے قادر ہے، سانو بھی مارن تے قادر ہے۔ فرمایا اس بندے واسطے توبہ جڑے صحیفے دے اندر کثرت نال استغفار پایا گیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور محبوب دی حدیث سن لو، فرمایا جڑا بندہ جملے پڑھ جائے نا، آپ دا انداز کی سی پہلے سنو، نبی علیہ السلام دے گناہ نیڑے آ سکتا، بولو سارے بڑا مٹھا جا لگے ادھر بولو، نبی علیہ السلام دے گناہ نیڑے آ سکتا، آپ دے دل چ خیال پیدا ہو سکتا گناہ دا، بولتے نہیں پتہ نہیں کی گل ہے، بولو ذرا آپ دے دل چ خیال پیدا ہو سکتا گناہ دا، نہیں ہو سکتا، آپ دے گناہ نیڑے آ سکتا نہیں آ سکتا، لیکن محبوب دا انداز ہے آپ ایک مجلس بیندے تے بیٹھ کے اٹھتے تو 100 باری استغفر اللہ پڑھ کے اٹھتے ایک مجلس دے اندر، ساڑیاں 100 تو بعد شاید گالاں ہو سکتی ہیں ایک مجلس دے اندر بیٹھے، 100 تو بعد چگلیاں چھوڑتے ہو سکتے ہیں، المیاں یار سوچو ادھر 100 کو پڑھ کے محبوب جب اٹھتے عام تے زبان جو 100 تو پڑھ کے استغفار پایا جاتا استغفر اللہ، اور وہ مجلس جڑی انسان واسطے وبال ہوئے گی جس مجلس کے اندر بیٹھا محبوب تے درود نہیں پڑھیا یا اللہ کا ذکر نہیں کیتا، حسرت بن جائے گی او فلاں جگہ بیٹھا جڑا ہے نا میرے واسطے ناگزیر سی، یار نے مجھے بڑا پریشان کیا، ایک حسرت بن جائے گی جس مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہ پڑھیا گیا یا اللہ کا ذکر نہ کرتا گیا۔ استغفار محمود انداز جیسا سی، نبی علیہ السلام فرماتے میں دل دے اندر میں سارے نالوں زیادہ اللہ کو ڈرن والا، میں دل دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مختلف حدیثاں نے آپ دا انداز ہے اور مجلس بیٹھک دا کفارہ جڑا ہے وہ بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام نے جڑے الفاظ دسے نے وہ بھی یہ الفاظ دستے نے، فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مجلس دا کفارہ ہے، پڑھو اندر خیال ہو جائے سبحانک اللہم، یار بولو کیوں ہو گیا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے ایسی دعائیں اللہ دی قسمیں جڑیاں غلطیاں بندے کو مجلس دے درمیان جو گیاں اللہ اس دعا دی برکت نال معاف فرمائے، اور اس بندے واسطے بشارت ہے جڑا بندہ اس کو کثرت نال پڑھدا ہے، استغفار کثرت نال کردا ہے۔ ابو جہل مقابلے کھڑا محبوب تے آندا دعا کرو، بیت اللہ دا سید قرآن دی آیات دا ترجمہ بدعا کرتے ہو تسی کہ سچے نبی ہو، پتہ بھی ہے سچے نے، بدعا کیجئے، کعبے دا سلام پڑھ کے آقا یا اللہ جے تیرا نبی سچا ہے ساڈے آسمانوں تو پتھراں دی بارش برسا دے۔ تنگ ہی نہ آ گیا نبی علیہ السلام تو جدوں تبلیغ پھیلی ہے پھر انہاں تنگ آیا دعا کرو،
دعا کرتا ہے ساڈے دے بارے بسا دے اللہ آندے نے اس قوم تے میں کیویں عذاب دیواں جتھے محبوب ہون تے جتھے صحابہ کرام استغفار کرن والے کامے دا گلاف پڑھ کے بھی کوئی تواڈے واسطے بد دعا کرے تہاڈا نفع نہ سوچے نقصان نہیں ہو سکتا جڑا بندہ استغفار کرتا ہے لو دوسرے جملے چ اس طرح سمجھ لو آنے میں فلاں مینوں ڈر ہے فلاں مینوں نقصان دے گا پڑھ حضرت 4-500 بار استغفار کر جرت نہیں پوے گی او تیرا نقصان کر دے ہو کے میں سکدا ہے واسطے توبہ اس بندے واسطے بشارت ہے جڑا بندہ کثرت نال استغفار کردا ہے اس بندے واسطے توبہ ایسا جناب درخت ہے جڑا 100 سال کی مسافت بڑھ گیا اور ایسا یعنی اکھاں ٹھنڈا کر دین والی نعمت ہے اس بندے واسطے ہر قسم دی خیر ہے اس بندے واسطے جڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کردا ہے اور اسی طرح محبوب نے فرمایا اس بندے واسطے اے بشارت ہے جڑا اپنی غلطیاں تے روندا ہے اور ایسے بچے واسطے بشارت ہے جڑا بندہ بچہ جڑا ہے بلوغت تو پہلے وفات پا گیا ایسے بندے واسطے بچے واسطے بشارت ہے اور جڑا بندہ ایمان لے آن کے بعد اعمال صالحہ کرتا رہا ایسے بندے واسطے تو بعد بشارت ہے دعا کرو اللہ ساڈے اندر اے اعمال پیدا فرما دے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت اور پیار نصیب فرما دے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین